أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، آج کا درس ادب کے حوالے سے ہے. کہتے ہیں نا، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ادب کے حوالے سے آج کا درس ہے. سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے استاد کو اپنے ماں باپ کے اوپر کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ اپنے حقیقی ماں باپ کے اوپر اپنے استاد کو کیوں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیوں ترجیح دیتے ہیں، ان کا ادب احترام ماں باپ سے زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو سکندر اعظم نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ تو مجھے آسمان سے زمین پر لایا، آسمان سے زمین پر لانے کا ذریعہ بنا، واسطہ بنا، لیکن میرے استاد ارسطو نے مجھے زمین سے اٹھایا اور آسمان تک پہنچا دیا. علم سکھا کر مجھے زمین سے اٹھایا اور آسمان تک پہنچا دیا. دوستو، سکندر اعظم کے اس عمل سے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ادب جو ہے انسان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، بلندیوں سے ہمکنار کرتا ہے ادب. تو اسی لیے کہتے ہیں نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. زمانے بھر کو اپنے علم کی چمک سے چمکانے والے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں. ہمارے امام صاحب کا نام کیا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ. اصل نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت. کیا نام ہے؟ نام اچھے طریقے سے اپنے امام کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے نا. فقہی مسائل میں ہم کن کی تقلید کرتے ہیں، کن کے مقلد ہیں. تو زمانے بھر کو اپنے علم کی چمک سے چمکانے والے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے استاد محترم حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر کے درمیان 7 گلیاں پڑتی تھیں. کتنی گلیوں کا فاصلہ تھا؟ 7 گلیاں پڑتی تھیں. لیکن آپ کبھی بھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف ٹانگیں پھیلا کر نہیں لیتے. ساری زندگی، حالانکہ درمیان میں کتنی گلیاں ہیں؟ 7 گلیاں ہیں. پھر بھی آپ زندگی بھر کبھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف ٹانگیں پھیلا کر لمبی کر کے نہیں لیتے. کہا کرتے تھے یہ ادب کا تقاضا ہے، کیونکہ میرے استاد محترم کا اس طرف گھر ہے، اس لیے میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس آپ کے گھر کی طرف جو ہے اپنے پاؤں پھیلا کر یا اپنے ٹانگیں پھیلا کر لے لوں. یہ ادب سکھایا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں. تو آج تو استاد سامنے بیٹھا ہو کہ ادب احترام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پھر اللہ پاک نے کس قدر اسی ادب کی اور اسی علم کی وجہ سے کس قدر اٹھایا ہے کہ آج زمانے بھر، دنیا بھر کے اندر آپ کا جو ہے نام ہے اور آپ کی تعلیمات سے جو ہے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. تو حضرات نے کہا پھر یہ مرتبہ اور مقام بھی پھر آپ ہی کو نصیب ہوا کہ جب آپ روزہ رسول پر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا ان الفاظ میں، السلام علیکم یا امام النبیین. تو حضور کے روزہ اطہر سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین. حضور کے روزہ اطہر سے آپ کو سلام کا جواب ملا. اسی لیے جو ہے آپ کو امام اعظم کہتے ہیں. یہ امام اعظم کا لقب اور یہ امام المسلمین کا لقب جو ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود جو ہے عطا فرمایا ہے. اسی طرح خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو نام کے مشہور امام حضرت امام فرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چھوڑا علم دین جو ہے سیکھنے کے لیے. تو ایک دن استاد محترم کو اپنی کلاس سے کسی کام کی غرض سے باہر جانا پڑا اور جوتے جو ہے درسگاہ یا مسجد مدرسہ کے احاطے میں پڑے ہوئے تھے. تو خلیفہ ہارون الرشید کے دونوں بیٹے استاد محترم کے جوتوں کی طرف لپکے. ایک کی خواہش تھی کہ میں اپنے استاد کے جوتے اٹھاؤں اور جوتیوں والی جگہ تک لے کر جاؤں اور وہاں استاد کے سامنے جوتے سیدھے کر کے رکھوں. دوسرے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہو. آج ہم اپنے علماء، اپنے اساتذہ کا کام کرتے ہوئے جھجک شرم محسوس کرتے ہیں نا. خیال کریں کہ وہ خلیفہ وقت کے بیٹے ہیں.
حاکم وقت کے بیٹے ہیں، لیکن استاد کے جوتوں کو سیدھا کرنا اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میں جوتے اٹھاؤں استاد کے، اور دوسرا کہہ رہا ہے میں اٹھاؤں۔ دونوں آپس میں الجھ پڑے، دونوں کے درمیان جو ہے جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو آخر کار دونوں میں یہ طے پایا کہ ایک جوتی ایک اٹھائے گا اور دوسری جوتی دوسرا اٹھائے گا۔ دونوں بھائیوں نے، خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹوں نے ایک ایک جوتی اپنے استاد کی اٹھائی اور بہر جوتے پہننے کی جو جگہ ہے وہاں تک لے گئے اور اپنے استاد محترم کے سامنے جو ہے جوتیاں رکھی۔ یہ بات چلتے چلتے خلیفہ ہارون الرشید تک جا پہنچی۔ اس نے حضرت امام فرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا، اور جب آپ وہاں پہنچے تو خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اس وقت میری سلطنت کے اندر، میرے دور حکومت کے اندر، میری سلطنت کے اندر سب سے زیادہ معزز اور محترم کون ہے؟ سب سے زیادہ لائق احترام کون ہے؟ تو حضرت امام فرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ سے زیادہ آپ کی سلطنت کے اندر لائق احترام اور معزز اور احترام والا کون ہو سکتا ہے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے آگے سے جو جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ نہیں حضرت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں میری سلطنت کے اندر سب سے زیادہ معزز اور محترم آپ ہیں۔ میری سلطنت کے اندر مجھ سے بھی زیادہ میری نظر میں سب سے زیادہ معزز اور محترم اور لائق احترام آپ ہیں۔ آپ سوچیں نا کہ اس سے زیادہ میری سلطنت کے اندر اس ہستی سے زیادہ لائق احترام اور محترم کون ہو سکتا ہے کہ جس کی جوتیاں سیدھی کرنا خلیفہ وقت کے بیٹے اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ میری سلطنت کے اندر لائق احترام کون ہو سکتا ہے؟ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بچوں سے استاد نے، عالم نے اپنے کو کام لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری سوچ کیا اور ہمارے بچوں کو نوکر سمجھ رکھا ہے؟ ہوتی ہے نا، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ لیکن خلیفہ وقت ہے، نہ بیٹوں کو اپنے استاد کا ادب و احترام کرنے میں جھجک محسوس ہو رہی ہے، اور جب باپ کو پتہ چلا تو باپ بھی جو ہے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے استاد کے جوتے اٹھانا جو ہے ان کے لیے سعادت کا باعث سمجھ رہا ہے۔ اس دور کے حکمران جو خلیفہ ہوتے تھے ان کی سوچ دیکھیں، ان کے اندر کس قدر عاجزی تھی۔ اور آج ہم لوگ جو ہے عوام اپنے علماء کا، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ ایک وہ وقت تھا کہ وقت کے خلیفہ جو ہوتے تھے، وقت کے جو حکمران ہوتے تھے، وہ بھی اپنے اساتذہ کا کس قدر ادب و احترام کرتے تھے۔ اس واقعے سے اعلان ہے اور ظاہر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو چار بڑے امام ہیں نا ان میں حضرت امام مالک شامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 20 سال تک رہا۔ کتنا عرصہ رہا؟ 20 سال تک میں آپ کے پاس رہا، اور آپ کے پاس رہ کر 20 سال تک میں نے علم اور ادب سیکھا، علم و ادب میں نے سیکھا۔ اور آگے کی بات سنیں، آپ فرماتے ہیں 20 سالوں میں 18 سال تک مجھے حضرت امام مالک نے ادب سکھایا۔ 20 سالوں میں کتنے سالوں تک ادب سکھایا؟ 18 سال تک فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت امام مالک نے ادب سکھایا، اور ان 20 سالوں میں صرف 2 سال مجھے علم دین سکھایا۔ تو آپ اس واقعے سے کیا سمجھے کہ ادب جو ہے اس کی اہمیت جو ہے علم دین سے بھی زیادہ ہے۔ اگر علم ہو اور ادب نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ دیکھیں نا، گھر کے اندر بچے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی اگر تمیز نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت امام مالک کی نظر میں ادب کی اہمیت جو ہے علم سے زیادہ تھی، اس لیے جو ہے ادب عبد الرحمن بن قاسم کو آپ نے 18 سال تک پڑھایا، ادب کی تعلیم دی، اور صرف 2 سال تک علم دین پڑھایا۔ اور عبد الرحمن بن قاسم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بعد میں پچھتاتا تھا کہ کاش یہ 2 سال بھی میں نے ادب ہی پڑھا ہوتا،
تو دوستوں پتہ چلا کہ بنیاد جو ہے وہ ادب ہے. ادب اور تمیز جو ہے جس انسان کے اندر نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ادب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے جس آدمی کے اندر، اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. خواتین آٹا گوندتی ہے نا، آٹا زیادہ ہوتا ہے اور نمک کتنا ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈالتی ہے. تو بزرگان دین مثال دیتے ہیں اس کی کہ ادب جو ہے آٹے کے برابر ہو اور علم نمک کے برابر ہو تب بھی کام چل جاتا ہے، اور ہونا چاہیے، ادب زیادہ ہونا چاہیے. تو ادب نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. جس نے بھی کچھ پایا ہے اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کر کے پایا ہے. جو بھی کسی منزل مقام تک پہنچا ہے اپنے علماء کے ساتھ محبت والا رویہ جو ہے رکھ کے اس نے مرتبہ اور مقام پایا ہے. اگر ادب ہم نہیں سیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے جو درس و تدریس کا سلسلہ اور بات و نصیحت کا سلسلہ اور درسوں کا بیانات میں ہم بیٹھتے ہیں، درس محبت سے سنتے ہیں، احترام سے سنتے ہیں، اگر ان درسوں سے ہم نے ادب نہ سیکھا تو پھر سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں سیکھا. علم بھی سیکھنا ہے، ادب بھی سیکھنا ہے. اپنے علم کے اندر بھی اضافہ کرنا ہے، ادب کے اندر بھی اضافہ کرنا ہے، اور اپنے عمل کے اندر بھی اضافہ کرنا ہے. اور مل جل کر اپنے اس محلے کے اندر ایسا ماحول جو ہے وہ تشکیل دینا ہے، ایسا ماحول بنانا ہے جس کے اندر سب کے لیے عزت ہو، سب کا احترام ہو. بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ محبت اور شفقت بھرا ہونا چاہیے، اور اپنے جن علماء سے، اپنے اساتذہ سے ہم علم دین سیکھتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر ادب و احترام بھرا ہوا ہونا چاہیے. اور اپنے معاشرے، اپنے ماں باپ کا ادب ہونا چاہیے، اور اپنے محلے اور اپنے معاشرے کے اندر اپنی عمر سے ہر بڑے کا ادب ہونا چاہیے. یہ جب ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں جو ہے ہم لوگ اگر کامیاب ہو گئے نا تو پھر سمجھ لینا کہ ہم نے اپنی منزل کو جو ہے وہ پا لیا ہے. رب جلال سے دعا ہے مالک کائنات مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر ذی احترام جو ہے، ذی مرتبہ شخص جو ہے اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مرتبے اور مقام کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے